إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وجاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا ولكن قدر الله ما شاء فعل فإن لو تفتح عمل الشيطان رواه مسلم في كتاب الإيمان باب الإيمان بالقدر وقال نبينا عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد يتبع أهله وماله عمله فيرجع أهله وماله ويبقى عمله رواه البخاري في كتاب الرقاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام حاضرین جمعہ برادران اسلام پردہ نشین ماؤں بہنوں دیگر معزز محترم حاضرین و سامعین جمعہ خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن حکیم کی سورہ کہف اور دیگر مقامات کی سورہ حجرات سورہ کہف اور دیگر مقامات کی آیتیں پڑھی گئیں پھر دو حدیثیں جو بخاری اور مسلم کی صحیح سند سے ملتی ہیں آپ حضرات کے گوش گزار کی گئی انہی آیات و احادیث کے تناظر میں کچھ باتیں مسلم معاشرے میں پھیلی ہوئی 3 عام اور فحش غلطیاں اس عنوان سے رکھنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے شریعت کی روشنی اور دائرے میں کہنے اور ہم تمام کو شریعت اسلامیہ پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے آمین۔ سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بڑائی بزرگی ہر قسم کی تعریف توصیف بیان کرنا ضروری ہے کہ جس نے ہمیں آپ کو بے شمار و انگنت نعمتوں دولتوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ پھر درود و سلام ہو تمام ہی انبیاء اور رسول علیہ السلام پر، خاص طور سے ہمارے آپ کے آخری نبی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ السلام پر اور آپ کی آل اولاد پر۔ حمد و صلات کے بعد حاضرین جمعہ، ہم جانتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں کئی خرابیاں، کئی برائیاں اور کئی غلطیاں عام ہیں، اور ان غلطیوں میں سے 3 غلطیاں
جو سر زد عام و خاص ہے ان 3 غلطیوں کی طرف نشاندہی کرنا اور ان کی طرف توجہ دلانا آج کے خطبے کا مقصود ہے، اور اس تفصیل کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے اور روکنے کی کوشش کریں۔ حاضرین، ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ معاملہ دینی ہو یا دنیاوی، اسی طرح نبی اور صحابہ کرام کو چھوڑ کر کسی بھی شخصیت ادنا ہو یا اعلیٰ، اس کی بات کو محض سنی سنائی حیثیت دے کر اس کی بلا تحقیق کی حمایت یا مخالفت کرنا، یہ دونوں چیزیں دنیاوی اور اخروی ہر دو اعتبار سے خسارہ اور نقصان کی باعث بنتی ہے۔ کسی معاملے کو بلا تحقیق کے، بغیر غور فکر کیے ہوئے، بغیر حقائق تک پہنچے ہوئے بس اس کی مخالفت کرنا یا اس کی حمایت کر دینا، شریعت میں اس کی ممانعت ہے۔ آپ قرآن کا بغور مطالعہ کریں گے تو سورہ حجرات سورہ نمبر 49 آیت نمبر 6 میں اللہ رب العالمین امت اسلام کی رہنمائی کرتے ہوئے فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر تمہارے پاس کوئی خبر لانے والا فاسق، فاجر یعنی گنہگار، فاسق بنبأ کوئی خبر لے کر آئے، اس میں لفظ عام ہے، نکرہ ہے، کوئی بھی خبر چاہے دینی ہو یا دنیاوی، فتبینوا، اللہ اشارہ دے رہا ہے، اہل ایمان کو بتاتا ہے کہ اے ایمان والو فتبینوا، تحقیق ضرور کر لینا، بلا تحقیق کے فیصلہ مت کرنا۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ اگر آدمی بلا تحقیق کے فیصلہ کرتے ہوئے کسی کی حمایت یا کسی کی مخالفت کرتے ہوئے تو بعد میں شرمندگی دنیاوی ہوتی ہے اور آخرت میں اس کی بھرپائی تو ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ، تم کسی قوم کو دھر پکڑ لو بجہالہ، نادانی میں، فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، جو تم کر بیٹھو اس پر ندامت کرنے لگو، ایسا نہیں کرتے تو اچھا ہوتا۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ایک بڑی نعمت ہے، لیکن میں نے اس سے پہلے خطبات میں اشارہ دیا ہے کہ اگر آدمی نعمت کو زحمت بنا لے تو آدمی کی اپنی غلطی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کو بھوک لگی ہے، اس کی عام خوراک 3 سے 5 روٹی ہے، اب فری فنڈ کا کھانا ملا ہوا ہے تو 10 سے 15 20 کھا لے ہوئے، بدہضمی کا شکار ہو جائے، پیٹ خراب ہو جائے، الٹی ہونے لگے، چکر آنے لگے۔ اس میں کھانے کی غلطی نہیں، آدمی کی غلطی ہے۔ بائک ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے، اگر اس کو بہت اسپیڈ آؤٹ آف کنٹرول چلاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جانے کی صورت میں غلطی بائک کی، گاڑی کی نہیں ہے، بلکہ اس کی اپنی ذات کی ہے کہ اس نے نعمت کا غلط استعمال کیا۔ ایسے ہی سوشل میڈیا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، لیکن اگر جیسے کہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بے تحقیق، بغیر تحقیق کے افواہیں، خبریں اس پر نشر کی جاتی ہیں، کچھ آمدن کچھ لا علمی میں، نقصان کیا ہوتا ہے؟ دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، دماغ میں زہر گھول دیا جاتا ہے، معاشرے میں بدامنی پھیلتے جا رہی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی معاشرے کو فتنہ و فساد سے دوچار کر دیتی ہے۔ اور وہ غلطی کیا ہے؟ آدمی تحقیق نہیں کرتا، بس جذبات میں آ کر اس کو نشر کر دیتا ہے، نقصان بڑا سا ہو جاتا ہے، فتنہ و فساد ہونے لگتا ہے۔ تو بہرحال شریعت اسلامیہ ہمیں یہ محدود کرتی ہے، تعلیم دیتی ہے کہ کوئی بھی خبر اگر آئے
تو اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے، خبر دینی ہو یا دنیاوی، ہر دو کی۔ اسی طرح خبر کسی شخصیت کے تعلق سے ہو، چاہے وہ شخصیت ادنا ہو یا اعلیٰ ہو، اگر اس کی باتیں شریعت کے معیار پر اترتی ہے تو قبول کی جائے۔ اور جذبات میں آ کر کسی بھی خبر کو بلا وجہ پھیلا دینا، یہ ایمان والوں کی پہچان نہیں ہے۔ علم، عقل، ایمان، ان تمام کو دیکھتے ہوئے کسی چیز کا فیصلہ کرنا اور آگے پھیلانا۔ جذبات میں آ کر، اکسانے والوں کے اکسائی میں آ کر اپنے آپ کو یا معاشرے کو اکسا دینا، نفرت پھیلانے والوں کی جو ہے کوششوں کا حصہ بن کے نفرت کا شکار ہو جانا یا لوگوں کو شکار کر دینا، یہ اہل ایمان کی پہچان نہیں، بلکہ نفرت کو محبت سے بدلنا یہ ایمان اور اہل ایمان کی پہچان ہے۔ جب ایسا کوئی معاملہ ہے نا تو امت اسلام کو صلح حدیبیہ کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ جانتے ہیں، پڑھنا چاہیے، بہت بڑا سبق آموز پہلو ہے صلح حدیبیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 ہجری میں صحابہ کرام سے مدینہ میں کہتے ہیں کہ ان سال ہم حج کرنے جائیں گے۔ ظاہر بات ہے، حج بڑا اہم رکن تھا، صحابہ کرام خوش ہو جاتے ہیں، کئی سال سے جانا نہیں ہوا تھا، جنگیں چل رہی تھی، انشاءاللہ اس سال پہنچیں گے۔ بہرحال اس سال ہی حج کریں گے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کہا تھا، اس سال حج پہ جائیں گے۔ حدیبیہ کے مقام پر آپ کو روک دیا گیا۔ آپ جانتے ہیں، بڑی معروف یعنی یہ سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور بڑا سبق آموز پہلو۔ روکا گیا، شرائط رکھی گئیں، ایسی شرطیں ہیں کہ صحابہ کرام ان کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ حضرت عمر تو بڑے جلال میں آ گئے تھے، الفاظ ملتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ حضرت ابوبکر سے جا کر کہہ رہے تھے، اے ابوبکر بتاؤ، ہم حق پر نہیں ہے، اسلام حق نہیں ہے، اگر ہم حق ہے، اسلام حق ہے، تو پھر اتنے حق کے بعد ذلت کیوں؟ حضرت عمر سے ملتا ہے کہ اس کے بعد بہت افسوس کیا کرتے تھے، میں نے یہ سوال اللہ کے نبی سے کیوں کہا، میں نے صحابی رسول حضرت ابوبکر سے کیوں کہا؟ کیوں کہہ رہے تھے معلوم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرائط لکھائی جا رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہتے ہیں، علی لکھو، من محمد الرسول اللہ الی اہل مکہ۔ اہل مکہ نے، مشرکین نے روک دیا، یہی تو جھگڑا ہے، ہم آپ کو محمد الرسول اللہ ہی تو نہیں مانتے ہیں، یہ نہیں لکھا جائے گا من محمد الرسول اللہ، نہیں، من محمد ابن عبداللہ لکھو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے کہا، علی اس کو مٹا دو رضی اللہ عنہ۔ قربان جائے ہمارے اسلاف پر، کہتے ہیں اللہ کے نبی، میں محمد الرسول اللہ نہیں مٹا سکتا ہوں، مجھ سے نہیں مٹ سکتا ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں نے کچھ غلط تھوڑی لکھا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں، بتاؤ علی کہاں لکھا ہوا ہے؟ آپ اپنے ہاتھ سے رسول اللہ مٹاتے ہیں، اور اس کے بعد محمد ابن عبداللہ کی طرف سے پیغام ہے اہل مکہ کے لیے، یہ صلح نامہ لکھا جاتا ہے۔ ایک ورڈ آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ بھی اختلاف ہوا، اللہ کو ہم جانتے ہیں، رحمان رحیم کو نہیں جانتے۔ بہرحال صلح نامہ لکھا جانے لگا۔ ایک صلح بہت عجیب و غریب تھی۔ اہل مکہ نے کہا کہ مکہ سے کوئی بندہ مدینہ جائے تو اسے واپس کیا جائے گا، لیکن اگر مدینہ سے کوئی بندہ مکہ آ جائے تو اسے ہم واپس کرنے والے نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ مسکرا رہے تھے، صحابہ کرام غصے میں آ رہے تھے، یہ کون سی شرط ہے کہ اگر کوئی مکہ کا آدمی مدینہ جائے تو اسے مجبور کیا جائے، واپس بھیجا جائے، اور اگر کوئی مدینہ سے آ جائے مکہ تو اسے واپس نہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں مسکرا رہے تھے معلوم ہے؟ آج ہم بھی تھوڑا مسکراتے ہیں، جو توحید کی طرف آ جاتا ہے نا سمجھ بوجھ کر، پھر کتنے ہی زور لگا دیے جائے، پھر اللہ رب العالمین اگر اسے گمراہ کرنا چاہے تو ہی ہو سکتا ہے، ورنہ ہر طرح سے کوشش کر لی جاتی ہے، پلٹتا نہیں ہے۔ اسی لیے تو لوگوں کو کوشش رہتی ہے، بھائی یہ جو ہے یہودیوں کی سازش ہے، یہ انگریزوں کی دین ہے، یہ 1945 میں پیدا ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ ایک بار بندہ جب آ جاتا ہے، توحید کو سمجھ لیتا ہے، رسالت کی اہمیت کو جان لیتا ہے، تو ساری دنیا کا چوٹ لگا لیا جائے، زور لگا دیا جائے، اسے ٹس مس نہیں کیا جائے۔ یہی صحابہ کرام کا معاملہ تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے، کوئی ایمان والا تھوڑی پلٹے گا۔ ایک واقعہ بھی ہوتا ہے بڑا، عبداللہ بن بشر کا، یا صحابی کا نام اگر میں بھول رہا ہوں تو،
ان کو جو ہے مدینہ سے جب جاتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے لوگ پہنچ جاتے ہیں. صلح نامہ میں لکھا تھا، عہد تھا، واپس کیا جائے گا. واپس ہو جاتے ہیں. راستے میں جو 2 لوگ واپس ہوتے ہیں، راستے میں پوچھتے ہیں کہ جناب جو لے کر جا رہے ہیں تمہاری تلوار بڑی شاندار ہے، دکھا سکتے ہو؟ اب سامنے والا پھول گیا. جس میں ایمان نہیں ہوتا بہت جلدی پھول جاتا ہے. جیسے ہی پھولا، صحابی رسول نے تلوار لی، سونتا اور اسی کو قتل کر دیا. دوسرے کو جو ہے وہ دوسرا فرار، اور دوسرے صحابی جو تھے ان کو جو ہے قید کر لیا گیا، اور یہ جو ہے ان کو قتل کر کے دوسرا بھاگ جاتا ہے. بہرحال ایک جو ہے جگہ پر مدینہ کے قریب میں ایک تالاب جیسا چھوٹا سا جہاں پہ پانی جمع تھا، وہاں پہ اپنے آپ کا ڈیرا لگا لیتے ہیں. اور وہی راستہ تھا جو مکہ سے شام جاتا تھا، قافلے جاتے تجارتی. اب یہاں پہ بیٹھ کر جتنا بھی کوئی جانے والا رہتا تھا اس سے جو ہے سامان لوٹ لینا. اچھا پھر فائدہ کیا ہوا؟ مکہ میں جو مسلمان ہوتے تھے ان کو تو معلوم تھا یا تو جو ہے قید و بند کی جو ہے صحبتیں جھیلیں، یا تو پھر مدینہ جائیں تو پھر واپس کر دیے جائیں. ایسا کیوں نہیں کہ بیچ میں جو بندہ بیٹھا ہم بھی پہنچ جاتے ہیں. 1 سے 2 بھلے، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے چلے گئے اور کارواں بنتا گیا. 1 2 3 4 کئی لوگ جمع ہو گئے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کریں، مکہ سے جو لوگ ایمان لا کر مدینہ میں جاتے ہیں ہم یہ عہد واپس لیتے ہیں، انہیں واپس نہ کیا جائے. جناب محمد رسول اللہ مسکرا رہے تھے نا. اللہ رب العالمین اشارہ دے رہا ہے. میں پوری تفصیل کا مقصد کیا ہے جانتے ہیں؟ بتا رہا ہوں. اللہ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. اے لوگو، مومنوں سے اللہ کہہ رہے ہیں وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ، یاد رکھنا تمہیں کسی کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے، خاص طور سے ان کی دشمنی جنہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، بیت اللہ سے روکا تھا. ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے ان تعتدوا، کہ تم حد سے تجاوز اختیار کرو. سورہ مائدہ میں اللہ کہتا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. کسی قوم کی برائی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے اعتدالی پر نہ ابھارے. یعنی کس سے دشمنی؟ بے اعتدالی پہ نہ ابھارے. آج ہم دیکھتے ہیں نا، بندہ فیصلہ کرتا ہے غلط فیصلہ، کسی کی حمایت کرتا ہے غلط حمایت، کسی کا دفاع کرتا ہے غلط دفاع. مقصد کیا ہوتا ہے؟ دنیا داری. میرا بھائی قرابت دار ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرا دوست ہے. قرآن سے جائزہ لیتے ہیں. اللہ رب العالمین قرآن میں اشارہ فرماتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ. قیامت کے دن معاملہ کیا ہوگا؟ بھائی بھائی سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے. اللہ نے اشارہ دیا ہے. شوہر بیوی سے بھاگے گا. کس کے واسطے فیصلے بدل رہے تھے؟ بیوی کے واسطے. کس کے واسطے فیصلے کا تبدیل ہو رہے تھے؟ بھائی کے لیے. کس کے واسطے فیصلے تبدیل ہو رہے تھے؟ دوست کے لیے. قرآن کا مطالعہ کرے، سورہ زخرف میں اللہ رب العالمین اشارہ دیتا ہے آیت نمبر 43 میں. سورہ زخرف 43 آیت نمبر 65 میں اللہ اشارہ دیتا ہے الاخلاء یومئذ لبعض عدو. جو دوست ہوتے ہیں نا جگری، قیامت کے دن آپس میں سخت دشمن بن جائیں گے. فیصلہ کرنے سے پہلے بندے کو غور کرنا چاہیے کہ ہم فیصلہ دنیاوی سطح سے کر دے رہے ہیں، لیکن اگر غلط ہے یا کسی کے بارے میں کوئی حمایت کر رہے ہیں اور غلط ہے، یا کوئی خبر پر جو ہے یقین کر لے رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں اور وہ خبر بے معنی ہے، غلط ہے، تو آدمی کو غور کرنا چاہیے کہ موت کے بعد اسے قبر میں جانا ہے. اور قبر میں جانے کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق پورے اہل و عیال، خاندان، مال سب چھوڑ دیتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ کی روایت آپ نے سنی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یتبع المیت ثلاثۃ، 3 چیزیں ہیں جو میت کے پیچھے چلتی ہیں. اہلہ و مالہ و عملہ. اس کا اہل و عیال، بڑے بڑے خاندان والے، علامہ مولانا جس میں ہے، مولوی پیر فقیر جس میں ہے، بہت ماننے والے جس میں ہے، سب لوگ چلتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَيَرْجِعُ اثْنَانُ وَيَبْقَى وَاحِدٌ. 2 چیزیں لوٹ آتی ہیں، ایک باقی رہتا ہے. کیا لوٹ آتا ہے؟ اہلہ، اس کا خاندان. اب خاندان میں بڑے سے بڑے مولی ہے، مولوی ہے، بزرگ ہے، پیر ہے، سب دنیا تک ہے.
اب جب قبر میں جا رہے ہیں تو پھر مولوی یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرا بڑا چاہنے والا ہے، پیر یہ نہیں سوچتا ہے کہ میرا مرشد ہے، مرشد یہ نہیں سوچتا کہ میرا پیر ہے، میرا چاہنے والا ہے، نہیں، دفنا کر آ جاتے ہیں۔ مال جس کے پیچھے انسان دن رات ایک کر رہا ہے، حلال حرام کی تمیز کو کھو بیٹھا ہے، جائز ناجائز کا فرق بھلا بیٹھا ہے، وہ مال بھی واپس آ جاتا ہے۔ بڑا مشہور کہا جاتا ہے نا، لوگ بھول جاتے کہ کفن میں جیب نہیں ہوتا ہے۔ بہرحال وَيَرْجِعُ اثْنَانِ فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ، ایک چیز بچتی ہے، اس کا آدمی کو اپنے عمل کے بارے میں غور کرنا چاہیے، عمل شریعت کے مطابق اور موافق ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، ہمارے اعمال ہی انشاءاللہ اللہ کی رحمت کے بعد ہمارے لیے نجات کا ذریعہ آخرت میں بھی بنے گی، آخرت کی پہلی منزل قبر میں بھی بنے گی اور انشاءاللہ حشر میں بنے گی۔ بندے مومن کو غور کرنا چاہیے۔ معاشرے میں پھیلی دوسری بیماری جو فاحش غلطی ہے وہ ہے اگر مگر۔ یہ اگر مگر جو ہے نا بڑا خطرناک ہے۔ کہتے ہیں اگر مگر شیطانی ڈگر، اگر مگر میں انسان پڑ جاتا ہے نا تو شیطانی ڈگر میں پڑ جاتا ہے۔ اس کو لوگوں نے نہیں کہا ہے، جناب محمد رسول اللہ نے اشارہ دیا ہے۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے سورہ آل عمران آیت نمبر 153 میں اور 165 میں اللہ رب العالمین نے اس کی طرف اشارہ دیا ہے۔ الذین کفروا وقعدوا، جنہوں نے کفر کیا تھا اور بیٹھے تھے، یعنی جنگوں میں حاضر نہیں ہوئے تھے، کہتے تھے لو اطاعونا ما قتلوا، اگر ہمارے ساتھی جو جنگ احد میں مشرکین مر گئے تھے، جنگ بدر میں ختم ہو گئے تھے، ان کے بارے میں کہہ رہے تھے اگر ہمارے ساتھی ہماری بات مانتے تھے، نہیں جاتے تھے، ما قتلوا، قتل نہیں ہوتے تھے۔ اللہ نے دوسری جگہ سورہ آل عمران میں اشارہ دیا ہے اگر ہمارے پاس تھوڑا اختیار ہوتا تو ہم قتل نہیں کیے جاتے، یعنی ہم گھروں میں بیٹھتے تھے۔ اللہ نے دونوں باتوں کی نفی کی ہے۔ اس میں اشارہ ملتا ہے کہ مشرکین مکہ اگر لاتے تھے، اگر ایسا ہوا، اگر ایسا ہوتا۔ آج ہم بھی دیکھنے میں آتے ہیں ہمارے معاشرے میں کوئی حادثہ وغیرہ ہو جائے یا کسی پر کوئی مصیبت اچانک آن پڑے تو کیا سہارائیاں بڑی ہوتی ہے مسلم معاشرے میں، دیگر کو تو چھوڑیے، مسلم معاشرے میں ہم بیٹھ کر فیصلے دیتے رہتے ہیں، کیا سائر کا یہ کرتے رہتے، اگر وہاں نہیں جاتا تھا تو ایسا ہوتا تھا، اگر وہ آج ہائی وے پہ نہیں پہنچتا تھا تو حادثہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت میں کیا بتایا ہے، شریعت کے دائرے میں سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کے الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ احرص علی ما ینفعک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں احرص علی ما ینفعک، جو تجھے فائدے دے رہا ہے دنیا اور آخرت کے اعتبار سے اس کے بارے میں حرص کر، یعنی اس کے بارے میں توجہ رکھ، وہ پانے کی کوشش کر۔ واستعن باللہ، اللہ سے مدد طلب کر، ولا تعجز، اور تیسری بات آپ نے کہی کہ عجز اختیار نہیں، ہمت مت ہار۔ تین چیزیں جو فائدے مند ہے دنیاوی اور اخروی اعتبار سے اس پر غور کر، اس کے بارے میں کوشش کر، اللہ سے مدد طلب کر، ولا تعجز، ہمت مت ہار۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اور اگر تجھے کوئی چیز پا جائے، کوئی مصیبت آن پہنچے، فَلَا تَقُلْ فَلَوْ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا أَوْ كَذَا وَكَذَا، تو ایسا نہ کہے کہ اگر میں نے ایسا اور ایسا اور ایسا ایسا کیا ہوتا تو یہ مصیبت نہیں آ پاتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا کہا، لِأَنَّ لَوْ، اس لیے کہ لفظ لو اگر تفتح عمل الشیطان، شیطان کے راستے کو کھول دیتا ہے اور اللہ کی تقدیر سے آدمی کو منحرف کر دیتا ہے، اس لیے اللہ کے فیصلے پر بندہ مومن کو یقین رکھنا چاہیے، کوشش کرنا، برائیوں سے بچنا، مشکلات کی جگہ جانے سے بچنا، یہ شریعت کی ہے، اسباب اختیار کرنے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن فیصلے تقدیر کے خلاف کرنا، الفاظ تقدیر کے خلاف اختیار کرنا، یہ مومنانہ شان ہے۔ بہرحال تیسری فاحش غلطی جو معاشرے میں، مسلم معاشرے میں پائی جاتی ہے وہ دو ہے، تین میں دو حصے ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ کسی بھی کام، دینی تو چھوڑی، دنیاوی تو چھوڑیے، دینی کام میں بھی معاشرے میں اکثر و بیشتر الا من رحم علیہ ربو اپنے کام کی شروعات بسم اللہ سے نہیں کر رہے ہیں،
دنیاوی چھوڑیے دینی کام بھی بسم اللہ سے نہیں کر رہے ہیں، پہلی غلطی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ آپ اپنا ہر کام بسم اللہ سے کرتے تھے، آپ داہنی طرف سے شروع کرتے تھے، کوئی بھی کام آپ داہنی سائڈ سے، رائٹ سائڈ سے شروع پسند کرتے تھے، بسم اللہ سے کرتے تھے۔ اور بسم اللہ کا لفظ کتنا اہم ہے معلوم ہے؟ ابو داؤد کی ایک روایت ہے، وقت تو مختصر ہوتا ہے، ابو داؤد کی ایک روایت، اگر صبح 3 مرتبہ اور شام میں 3 مرتبہ یہ دعا کوئی پڑھے تو اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہر آفت سے بچ جائے گا سوائے موت کے۔ میں نے اس سے پہلے یہ روایت اشارہ دی تھی، جس نے راوی جو حدیث تھے ان کو فالج لگا ہوا تھا، تو روایت کرتے ہوئے ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی تم روایت کر رہے ہو حدیث اور تم کو خود فالج، تم میرے فالج سے اثر انداز ہو؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں پڑھنا بھول گیا تھا، اس کے نتیجے میں اللہ نے یہ مجھ کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ بہرحال وہ دعا کیا ہے؟ اس کی شروعات بھی بسم اللہ سے ہی ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ معنی مفہوم کو ذہن نشین رکھتے ہوئے پڑھنا ہے، صرف دوہرا لینا نہیں۔ بسم اللہ الذی، اس اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، جس کا نام لینے کے بعد آسمان اور زمین کی کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی۔ وہو السمیع العلیم، وہ سننے والا، میرے دل کے حالات سے واقفیت رکھنے والا ہے۔ بہرحال بسم اللہ کی کتنی اہمیت ہے، ایک دو باتیں بتا کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اللہ رب العالمین اشارہ دیتا ہے، وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت اپنے لوگوں سے کہا تھا، مسلمانوں سے، مومنوں سے جو ان پر ایمان رکھتے تھے، اے لوگوں اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، جو کشتی اللہ کے نام سے چلے گی، اللہ کے نام سے رکے گی۔ کون سی کشتی؟ جو زمین پر کھڑی تھی، لوگ مسخرہ اڑا رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے نوح علیہ السلام کا، ان کے ساتھیوں کا، یہ کشتی چلنے والی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر اس پہ سوار ہو جاؤ۔ اللہ نے کہا تھا کل زوجین، ہر جوڑے کو اس پہ شریک کر لو جو تم پر یقین رکھتے، ایمان رکھتے، اور جانوروں میں سے بھی۔ بہرحال جب موج آئی، سمندر کا طوفان آیا، اللہ نے اسی کشتی کی طرف اشارہ دیا ہے، کل موج بالجبال، قرآن کی آیت ہے، اس کا میں اشارہ دے رہا ہوں کہ موج میں جیسے چلتی تھی پہاڑ کی طرح سے کشتی چل رہی تھی، طوفان میں چلنے والی کشتی، اس پر سوار ہونے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا بسم اللہ مجرہا، اللہ کے نام سے چلے گی، رکے گی، اس پر سوار ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر۔ بہرحال سورہ نمل کا مطالعہ کریں، نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 20 سے شروعات ہے، 19 سے 30-32 تک ہے، بڑا بہترین اللہ نے جو ہے سبق آموز واقعے کو نقل کیا ہے۔ اسی سے پہلے، ان واقعات سے پہلے ہی جو ہے وہ چونٹی کا واقعہ جو گزشتہ خطبے میں آیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام چلتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ لشکر میں ہدہد نہیں ہے، کہتے ہیں کہ واقعی ہدہد غائب ہے کہ میری نگاہ وہاں تک نہیں پہنچ رہی، مجلس میں ہے مجھے نظر نہیں آ رہا ہے، اگر وہ واقعی غائب ہے قرآن کا مطالعہ کرے تو میں اس کو قتل کر دوں گا، اس کو سزا دوں گا۔ تھوڑی دیر گزرا تھا کہ ہدہد آ گیا، ہدہد آنے کے بعد خبر دیتا ہے کہ سلیمان اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، میں ایک جگہ سے آ رہا ہوں، اس کا نام سبا ہے، ملک ہے سبا، یمن کے اطراف میں پایا جاتا ہے، جو آج بھی مشہور ہے، تو وہاں سے آ رہا ہوں، دیکھتا ہوں کہ ملک سبا میں لوگ جو ہیں، رعایا جو ہے ایک خاتون کی سربراہی میں زندگی گزار رہی ہے اور وہ شرک کر رہے ہیں۔ ہدہد کو تعجب ہوا تھا کہ ایک قوم ہے جو یعنی غیر مرد یعنی عورت اور خاتون کی سربراہی میں ہے، یہ تعجب۔ دوسرا یہ کہ وہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ مسلمان ہونے کے بعد لوگوں کو تعجب نہیں آتا ہے، یہ وسیلہ ہے، یہ واسطہ ہے، اور استغفر اللہ، ہدہد تعجب کر رہا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ہدہد سے، اگر تو واقعی سچ بول رہا ہے تو میں تجھے تیرا امتحان لیتا ہوں، جا میرا خط پہنچا کے آ جا ملکہ سبا کے پاس، اور یاد رکھنا جب خط ڈالنا تو وہاں کھڑے مت ہونا، آس پاس میں دور ہو جانا، دیکھنا ان کا رد عمل کیا ہے،
خط لکھتے حضرت سلیمان علیہ السلام، اور خط کی شروعات کیسے کرتے؟ انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سلیمان کی طرف سے خط ہے اور شروعات ہے اس اللہ کے نام سے جو بڑا رحمان اور رحم کرنے والا ہے. ہدہد لے جا کر خط ڈال دیتا ہے. خط جیسے ہی ملکہ سبا کے گود میں پڑتا ہے، اٹھا کر پڑھتی ہے. پڑھنے کے بعد اپنے حواریوں کو، جو اس کے سردار ہوتے ہیں، قوم کے نگراں بڑے، ان کو کہتی ہے ایسا ایسا خط آیا ہے، اور اس پہ لکھا انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور اس کے بعد خط میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تمہیں اللہ کی بندگی کرنا چاہیے، میری سپردگی اختیار کرنا چاہیے، مجھ پر ایمان لانا چاہیے، اور اگر نہیں لائے تو میں ایسی فوج کے ساتھ آؤں گا کہ تمہیں تہس نہس کر دے گی. پھر ہم غور فکر نہیں کریں گے. خط پڑھنے کے بعد مشورہ کیا گیا. مشورہ کرنے کے بعد قرآن کا مطالعہ کرنا بڑا دلچسپ معاملہ ہے. ملکہ سبا فوراً کہتی ہے ہمیں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچ جانا چاہیے. ایک واقعہ اور بھی ہے، اس سے میں اختصار کے ساتھ اس سے قطع نظر انشاءاللہ موقع رہا تو پھر کبھی تفصیل سے. بسم اللہ کی اہمیت اختتام پر، کام ختم ہونے پر یا کام کے خاتمے پر انشاءاللہ کا نہ ہونا بھی مسلم معاشرے کی ایک بڑی فاحش غلطی ہے. دیکھنے میں آتا، سننے میں آتا، بہت سے لوگ یقیناً کر دوں گا، ہو جائے گا، کل ہو جائے گا، پرسوں کر دوں گا. 100% بھی نہیں تعجب ہوتا ہے. بہت سے لوگ بولتے ہیں 200%. ارے بھائی تجھے 10%، 5%، 1% سے کا یقین نہیں ہے کہ تو اگلی زندگی جیے گا کہ نہیں جیے گا، اور پرسنٹیج میں تو 200% لے رہا ہے، 100% کہہ رہا ہے، اور آگے انشاءاللہ نہیں کہہ رہا. تعجب تو یہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے 18 سورہ نمبر آیت نمبر 19 میں، 18 میں، 16 میں اللہ اشارہ فرما رہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ کسی چیز کے بارے میں ہرگز ایسا نہ کریں إِنِّي فَاعِلٌ غَدًا میں اس کو کل ضرور کر دوں گا، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ مگر ساتھ میں آپ انشاءاللہ ضرور کہا کریں. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ پھر اللہ نے ایک اور تعلیم دی، اگر انشاءاللہ کہنا رہ گیا، جب یاد آ جائے تو ہی انشاءاللہ کہہ دینا، لیکن انشاءاللہ کا ساتھ ضرور اہل ایمان کو لینا چاہیے. نقصان کیا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ ایک تفصیل ہے. آپ جانتے ہیں اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو ابتداء اسلام میں بڑا جینا دوبھر کیا ہوا تھا، اور دامے درمے سکھنے ہر کوشش اختیار کی تھی آپ کو روکنے اور ختم کرنے، صحابہ کرام کو مارنے کی. باقی کہتے ہیں نا جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. اللہ رب العالمین نے اپنی رحمت سے اس دین اور اسلام کو جو ہم تک ریڈی میڈ آیا ہے بڑے ہی نرالے انداز میں اللہ نے اوپر کیا، بلند کیا. بہرحال آپ کو معلوم ہونا چاہیے اہل مکہ جب پریشان ہو گئے تھے، کسی طرح سے روک نہیں پا رہے تھے اسلام اور مسلمانوں کو، تو شازباش کرنے کے لیے مدینہ یہودیوں کے پاس 3 سردار گئے تھے. بعض روایتوں میں 5 سردار کے ورڈ ہیں یہودیوں کے پاس. اور اسلام کے دشمن ہمیشہ یہودی رہے ہیں، در پردہ رہے ہیں، کھل کر سامنے نہیں آتے جیسے آج حالات بتا رہے ہیں. بہرحال آپ اس سے واقف ہیں میڈیا سے. تو وہاں پر پہنچتے ہیں اور یہودیوں سے کہتے ہیں، عالم تھے، جانکار تھے، بتاؤ کچھ ایسے سوالات جو ہم کر لیں جناب محمد رسول اللہ سے تاکہ آپ جواب ہی نہ دے سکیں اور پھنس جائیں تو پھر ہم کھلکھیلے اڑائیں، آپ کی مذاق ٹھٹا اڑائیں. بہرحال 3 سوالات یہودی دیتے ہیں. 2-3 سوال لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشرکین مکہ کے سرداران پہنچتے ہیں اور آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کا کیا معاملہ ہے. دوسرا سوال تھا کہ اصحاب کہف کون تھے، اور تیسرا سوال تھا کہ ذوالقرنین کون تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کل جواب دیتا ہوں. مسلمانوں کے لیے اس میں بڑا سبق ہے، بہت اہم ہے. وہ یہ کہ بعض لوگ گمان کرتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل عالم الغیب. بہت بڑا سبق ہے، مطالعہ کریں قرآن کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں تمہیں کل جواب دیتا ہوں. روایت کا جائزہ لیجئے، 17، 22، 19، 18، واللہ عالم 15. کئی دن مورخین نے لکھے ہیں، مفسرین نے لکھے ہیں کہ اتنے دن تک کہ وحی کا سلسلہ اللہ نے روک دیا. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ میں تمہیں کل جواب دیتا ہوں. اللہ رب العالمین اپنی قدرت کا مظاہرہ کرنا چاہتا کہ اللہ کے نبی آپ میرے پیغمبر ہیں،
رسول ہیں، اختیار پورا کا پورا میرا ہے، آپ کیوں کہہ دیے ڈائریکٹ میں کل جواب دیتا ہوں؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، آپ کسی چیز کے بارے میں ہرگز ایسے نہ کہیں کہ میں کل کرتا ہوں، الا ان یشاء اللہ، مگر آگے انشاءاللہ کہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ انشاءاللہ نہیں کہا تھا، نتیجہ کیا ہوا؟ 17 دن 15 دن 22 دن وحی کا سلسلہ رک گیا۔ مشرکین آتے تھے، سوال کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں کل بتاتا ہوں۔ بعد میں جب آپ نے انشاءاللہ کہا تو اللہ رب العالمین نے ان آیتوں کو میں جو ہے اس کی وضاحت کی کہ یہ کون کون لوگ ہیں، انشاءاللہ موقع سے اس کی تفصیل رکھی جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین معاشرے میں پھیلی ہر برائی اور غلطی سے ہماری آپ کی حفاظت فرمائے ہوئے، جانے انجانے اگر ہم بھی کوئی غلطی کر رہے ہوں اللہ رب العالمین ان غلطی سے بچنے کی توفیق عطا فرماوے، دین اسلام کی صحیح تعلیم کو سمجھنے اور دین اسلام پر حتی المقدور عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عنایت فرما دے۔ اللہ رب العالمین مسلمانان عالم پریشانی سے دوچار ہیں، اہل فلسطین، اہل غزہ، اہل شام، اہل پنجاب یا جہاں کہیں بھی، چاہے وہ اہل ہندوستان ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العالمین تمام ہی اہل اسلام کی، مسلمانوں کی امداد اور نصرت عطا فرماوے، ان کے پریشانی کو نعمتوں سے تبدیل فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں کوئی پریشانی سے دوچار ہو، پریشانی مالی ہو، اللہ اس کے جائز رزق میں کشادگی اور برکت عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین پریشانی جسمانی ہو، اللہ ایسے تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب عطا فرما دے۔ پریشانی اولاد کے تعلق سے ہو، اللہ ایسے تمام گمراہ اولاد کو رائے ہدایت نصیب فرما دے۔ پریشانی کسی جوڑے کو اولاد نہ ہونے کے تعلق سے ہو، اللہ ایسے تمام جوڑوں کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اگر پریشانی جو ہے ہماری مالی جانی ہے جو قسم بھی ہو، اللہ رب العالمین تمام پریشانیوں کو ہماری آپ کی حفاظت فرما لے۔ اللہ رب العالمین جو ہم میں گزر گئے ہوں چھوٹے بڑے، اللہ ان کی کروڑ کروڑ مغفرت عطا فرما دے۔ اللہ جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے، پروردگار عالم ہمیں دین اور ایمان پر قائم اور دائم رکھے۔ الہ العالمین ہمارا خاتمہ بھی حقیقی ایمان اور اسلام پر ہی فرما دے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کرم رؤوف رحیم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین وفی غزہ وفی پنجاب وفی الہند یا ارحم الراحمین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل عن دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم، آمین۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اعلی واولی واجل واتم واکبر۔ اقیم الصلاۃ۔